बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام. حضور والا اب علیمہ خان، نورین خان اور ڈاکٹر عظمیٰ نے فائنل کال دے دیا. یہ کہا ہے کہ اب سہیل افریدی کو کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیالہ جیل آنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں آ کر بیٹھیں. جو ان کو عمران خان نے کہا تھا ٹریٹمنٹ کرنے کا وہ کریں اور ہم یہاں پر بیٹھیں گے. علیمہ خان نے اس وقت ایٹم بام جو ہے وہ گرا دیا ڈیالہ جیل کے اوپر. اب تمام چیزیں کیا ہیں ون بائی ون آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈیالہ جیل میں جو علیمہ خان نے بات کی آپ کو وہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ تینوں بہنیں اس وقت کتنی زیادہ نالا ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف تھے. یہ آپ ویڈیو دیکھ لیجیے. ایک انسان، کسی کی یہاں ضرورت نہیں ہے. سب جا کر ایفرٹ لگائیں، محنت کریں اور بلڈ اپ کریں، موومنٹ کو بلڈ اپ کریں اور اسٹریٹ موومنٹ کو بلڈ. عظمیٰ چاہتے تھے کہ یہ ہوں کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں، ہماری فیملی کی طرف سے نمائندگی کریں. انہوں نے وہ نہیں کیا اور جھوٹ بولا. محسن نقوی نے کھلے عام آ کے جھوٹ بولا کہ ہم کروانا چاہتے تھے. پہلے آپ یہ یقین کر لیں یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد انہوں نے اتنی سختی کر دی کہ کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تھی جب تک سلمان صفدر نہیں گئے. انہوں نے عمران خان کی اتنی مکمل قید تنہائی، عمران خان کو اتنی مکمل قید تنہائی میں ڈالا ہوا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ حالات ہو گئے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں. جب ہمیں 26 نمبر چنگی پہ روکا تو گوہر صاحب نے جب آ کر ہمیں محسن نقوی کا وہاں پیغام دیا، اور پیغام اس لیے آ رہا تھا کیونکہ پریشر بنا ہوا تھا. وہ کہتے یہاں سے اٹھ جائیں. ہم نے کہا ہم نہیں اٹھیں گے، یہ عمران خان کا علاج کروائیں. گوہر صاحب نے آ کے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل ملاقات کروا دیتے ہیں آپ کی. میں نے کہا یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا نورین نیازی درخواست ڈال دیں، پٹیشن ڈال دیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو. ہمارے لائرز نے فوراً ہمیں باہر نکل، جب میں گاڑی سے اتری تو انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہائی کورٹ کا فل بینچ آرڈر ہے وہ باس ہے، آپ اس کے ملازم کو ڈالنے لگے پٹیشن. یہ تو آپ 18 لوگوں کی جو فل کورٹ کی آرڈر ہے آپ تو اس کو خود ہی اس کو بائی پاس کر رہی ہیں. تو انہوں نے روک دیا اور اس کے بعد انہوں نے تماشا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ملاقات علیمہ خان نے انہیں دے دی، سارا ٹی وی مصروف ہو گیا. یہ جھوٹے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم بھی ان کی چالوں کے بعد اس کا لائے عمل بھی دے سکتے ہیں. اگر یہ چال چلیں گے ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ گیمیں کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے حقوق کی بات نہیں ہو رہی. یہ کہتے ہیں یہ ناشکری ہو رہی ہے، کیا کہا تھا، نخرے کر رہی ہیں. یہ نخرے کر رہی ہیں. شکر کریں، آپ یہ سن لیں، شکر کریں کہ ہم یہ بھی اجازت دے رہے ہیں بادشاہ سلامت جنہوں نے عمران خان کے سارے حقوق ختم کر دیے. یہ مجرم ہیں، یہ کرمنلز ہیں جنہوں نے عمران خان کے لافل اور لیگل رائٹ سارے ختم کر دیے. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کریں کہ ہم بادشاہ سلامت اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک بھی ملاقات کروا دیں اس کا شکر گزار ہو جائیں. کیوں؟ آپ سارے عمران خان کے حقوق بحال کریں. اس لیے ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ 10,000 لوگ یہاں ان پہ پریشر بنائیں. آج دیکھیں ہم ساروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا. جو عمران خان کی محبت میں، عمران خان کے لیے پورے پاکستان سے، آج آپ سارے جانتے ہیں یہاں کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں کراچی سے لے کے خیبر تک، سندھ سے، بلوچستان سے، کشمیر سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں جہاں پہ اتنی مشکل حالات ہیں ادھر سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ سارے لوگ پورے پاکستان سے جو آ رہے ہیں یہ عمران خان کی محبت میں آئے ہیں. اور جب یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمیں اتنا حوصلہ ملتا ہے کیونکہ ہمارا ایک شیئرڈ کاز ہے، ٹھیک ہے. لیکن آگے کے لیے ہم لائے عمل دینے لگے. دیکھیں کیونکہ انہوں نے یہ تماشا لگا دیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا پہ اور یہ ڈسٹریکشنز کریٹ کی انہوں نے کہ بہنیں کی ملاقات ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، کرانی انہوں نے کچھ نہیں. لیکن اب وقت آ گیا اگلے فیز کا. اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو زبردست، اب اتنا پنجاب آتا ہے اور ہمیں پنجاب نہیں بھولنا چاہیے. جو اتنے ہزاروں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اب وقت آ گیا ہے
کہ جو عمران خان کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور عمران خان نے جو ان کے ٹویٹس میں بھی یہ سارے میسیجز ہیں اور ہم نے ڈائریکٹلی بھی ان کو دیے تھے کہ جیسے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو کہا سال ہو گیا, ہاں سال سے 13 مہینے ہو گئے, جس میں عمران خان نے کہا کہ جنید اکبر کو کہیں کہ پی اے سی کی چیئرمین شپ چھوڑیں اور تنظیم سازی کو فوکس کریں, کیونکہ تحریک کے لیے حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے ان کو کہیں کہ وہ تنظیم سازی کی تیاری کریں, جو اب تک میرا خیال ہے ماشاءاللہ سال میں مکمل ہوگی. پھر دسمبر میں جب سلمان صفدر صاحب گئے کیس کے لیے, جب ان کو سزا ہو رہی تھی توشہ خانہ میں, اس وقت عمران خان نے ان کو پیغام بھیجا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ٹھیک ہے, اب وہ ٹائم آ گیا, کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو جرم کر رہے ہیں, اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہم نے پارٹی کے ابھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اب ہم صرف 3 بہنیں آئیں گی اڈیالہ, ایک اور کوئی بندہ نہیں ہوگا ساتھ, کوئی بھی نہیں ہوگا, صرف ہم 3 بیٹھیں گے. ساری پارٹی کے لوگ اب سارے اپنے علاقوں میں جائیں, سارے مصروف ہو جائیں, سارے تحریک کی تیاری کریں. اب عمران خان کی جو کال ہے اسٹریٹ موومنٹ کی, عمران خان کی جو کال ہے تحریک کی, اب سارے اس کی تیاری کر کے اب اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ان کے اوپر پریشر ہونا چاہیے, آپ اپنے حقیقی آزادی کے لیے تیاری کریں, کیونکہ عمران خان یاد رکھیں اتنی مشکل قید عمران خان نے جو 3 سال کاٹی ہے وہ آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کاٹی, اور اب آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے اب انشاءاللہ اس کے آج کے بعد آپ کا سارا فوکس سب کا حقیقی آزادی کی تحریک کی طرف اور اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلا. اچھا, آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب اسٹریٹ موومنٹ ہوگی, کب سے شروع ہو رہی ہے؟ میں نے تو آپ نے یہ کہا کہ اگلے منگل سے صرف 3 بہنیں آپ لوگ یہاں پر آئیں گی, باقی پارٹی کے لوگ کوئی بھی نہیں آئے گا, اور اسٹریٹ موومنٹ جو کہ خان صاحب نے کہی تھی اور جو 6 مہینے سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے, اور یہ آپ کے برابر میں ان کے وزیر اطلاعات جناب شفیع جان بھی کھڑے ہوئے, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ اب تک جو ہے ہمیں نظر نہیں آئی. تو آپ کہہ رہی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ دوبارہ ہوگی, حالت علاقے میں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو اعلان کر رہی ہے, آپ پارٹی کے لوگوں سے آپ نے مشاورت کی ہے, تو جو چیئرمین ہے آپ کے گوہر خان صاحب, ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے پارٹی بھی؟ نہیں, ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں. اچھا, یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کہا ہے کہ صرف ہم 3 بہنیں یہاں آئیں گی اور کوئی نہیں ہوگا اڈیالہ, ہم اپنا فکر کر لیں گے. صحیح. ہمیں اس وقت سپورٹ کی ضرورت پہلے بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. بڑے ہم خوش تھے کہ لوگ آتے تھے, عمران خان کی محبت میں آتے تھے. یہ ہمیں سولیڈیرٹی کی یا ہمیں وہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اکیلے بیٹھیں گے, ہم تینوں آ جائیں گے, ملاقات انہوں نے کروانی نہیں, ہم یہاں کے باہر بیٹھ جائیں گے. لیکن باقی سب نے پریشر بنانا ہے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے, عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے, عمران خان کے علاج کے لیے. سب سے پہلے علاج. ہم آپ سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اب اگلے فیز میں چلے جائیں. میرا کام نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے احکامات ہے, اس کے احکامات ہیں. جی میڈم, پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو کس سطح پر چل رہے ہیں؟ میری بات سنیں, یہ آپ کب تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ آپ میڈیا والے, آپ کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے, اور آپ مجھے ہمیں ساری باتیں بتائیں. اچھا, آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں, ریجنس کے پریزیڈنٹ ہیں اور کافی لوگ ہیں, ایم پیز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, تو ان کی جگہ اسٹریٹ موومنٹ کون کرے گا, کیونکہ وہ تو حلقوں میں نہیں جا سکتے. اس حوالے سے ہمارا پرابلم یہ پارٹی خود بتائیے. یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ, خان صاحب کا پیغام کس ذریعے سے آپ کے پاس پہنچا؟ اچھا, ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ سارے ان کے پیغام آپ کو پتہ نا ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں ان کے, ہاں ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے اب لوگوں کی یاد دہانی کے لیے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی بھول گئے ہیں, یہ سارے عمران خان نے
जो ट्वीट्स हैं हम उनके ट्वीट्स उन्हीं के अकाउंट से रीट्वीट करेंगे। अच्छा, ताकि यानी कि जो आपकी ये याद आप इस साहबका खान साहब के अहकाम है उनको आप दोबारा जो है फॉलो अप करेंगे? नहीं उन्होंने पहले दिए थे स्ट्रीट मूवमेंट के बाद। उनके जो ट्वीट्स हैं याद दहाने के लिए, जी, जी। आपकी याद दहाने के लिए, बल्कि आज शायद पहला ट्वीट आ भी चुका होगा, एक आज उन्हीं के अकाउंट से उन्हीं का ट्वीट रीट्वीट होगा तारीखों के साथ। और हमने जो सारे उनके सिर्फ अहकामात नहीं हैं, उन्होंने अफगानिस्तान पे जो बात की है, उन्होंने जो बलूचिस्तान पे बात की है, आज वो सारा कुछ सही साबित हो रहा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं उन्हीं के अकाउंट से उनकी रीच भी आपको पता है कि कितना। लेकिन आपको देखिए खान साहब तो अंदर है, उनका ट्वीट फिर इस्तेमाल कौन कर रहा, चला कौन रहा है उसको? तो क्या जेल से वो चला रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ, ट्विटर में पहले भी कोई और ही चला रहा था ना। मेरी बात से वो अंदर से लेकिन जेल से पैगाम तो चला आप कह रही हैं कि वो वो तो पैगाम वही है, उन्हीं का ही पैगाम। अच्छा, ये कब तक जारी रहेगी और फिर इसका स्ट्रीट मूवमेंट कब तक जारी रहेगी और फिर उसके बाद क्या लाएमल होगा? क्योंकि इससे पहले भी स्ट्रीट मूवमेंट हुई। मेरी बात सुनो, ये सवाल जो है ना आपको पार्टी से करेंगे? नहीं, पार्टी से भी नहीं करेंगे। अल्लाह का नाम लेके जब आप निकलते हैं, आपको अगला फेज नहीं पता होता, आप अपनी जद्दोजहद करते हैं और नतायज जो है वो अल्लाह के हाथ में। नियत आपकी नियत कामयाबी आपकी, अल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर कोई पार्टी से कोई मुशावरत हुई है? मैंने एक आपको सेकंड सिर्फ सुनो, ये सवाल दे दी। सवाल मेरी बात सुन लेना, सवाल पहले आप मेरा जवाब सुन लें, क्योंकि आप सारे कंफ्यूज। डॉक्टर साहब, हमने अपना लाइमल आज का दे दिया, हमने सबको कह दिया अब सारा फोकस अपना ले जाएं तहरीक और स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, जो इमरान खान ने पहले कहा था। ठीक है अपा जी। अपनी हकीकी आजादी और इमरान खान के हकूक जो उनकी इलाज सब चीज के लिए आपने अब ठीक है, समझकर बनाया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कहा कि नेक्स्ट वीक से आप 3 बहनें यहाँ पे मौजूद होंगी सिर्फ और कोई ना आए, और इसके बावजूद जो है अगर कारकुनान यहाँ पे आते हैं तो फिर क्या होगा? हम उनको बड़ा क्लियरली बता देंगे, यहाँ फायदा कुछ नहीं है ना। तो मीडिया भी नहीं आया नहीं, आपा? आपा मीडिया भी ना आए? नहीं, आप कोई भी ना आए, क्या जरूरत है? आप नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बैठ जाएंगे। मीडिया की मर्जी है, लेकिन हम बाकी सारों को कह रहे हैं काम करें जा। 6 दिन काम कर ले, एक दिन इधर। मैंने कहना है सारे काम करें, हर एक इंसान, किसी की यहाँ जरूरत नहीं है। सब जाकर एफर्ट लगाएं, मेहनत करें और बिल्डअप करें, मूवमेंट को बिल्डअप करें और स्ट्रीट मूवमेंट को बिल्डअप। अच्छा मैडम, आपने जो फैसला किया कि लीडरशिप कैंपेन स्ट्रीट मूवमेंट करें, आपके साथ फैसला नहीं करा। एक सेकंड, फिर वही सवाल। एक सेकंड, मैंने सिर्फ कहा कि इमरान तुम अभी आए हो ना बीच में। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, आपको कौन सी आप ना ठीक से सुनोगे, आपको क्या फिर आप गलत सवाल पूछते हो। नहीं मैम, सवाल ये है मेरा। चुप होके सुन लो पहले सुनो, मैं क्या समझा रही हूँ। 6 दफा दोहराया, मुझे समझ नहीं आ रही आपको मेरी जबान की कौन सी बात नहीं समझ रही। मैंने ये कहा है कि इमरान खान के ये अहकामात हैं, वो मैंने दोहराए हैं। स्ट्रीट मूवमेंट, तहरीक, तंजीम साजी और तहरीक, ये इमरान खान के अहकामात हैं। वो मैंने पहले के पिछले एक साल में देते रहे और आप सबको पता है। अच्छा, वो हो गया, उसके ऊपर अब अमल दरामद करें। हम अपनी मुलाकातें यहाँ अकेले बैठ कर। अब आपने ये देख लिया कि तमाम चीजें इस वक्त किस तरह चल रही हैं। अलीमा खान बार बार कहती रही कि आप यहां पर आए, आपका लीडर, आपका रहनुमा, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का रहनुमा इस वक्त अडयाला जेल में बैठा हुआ है, लेकिन आपको कोई भी उसका ख्याल नहीं है। अब यहीं पर नौरीन खान न्याजी आती हैं और नौरीन खान न्याजी आके एक जो प्रोपेगेंडा होता है उसको जो है बेनकाब करती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आप लेट आ गई थी और लेट आकर आपने जो है तमाम चीजें सही नहीं की, तो मैं बताना चाहती हूं कि मैं अब आ गई हूं, मेरी करवाओ मुलाकात। लेकिन कोई भी वहां पर इस तरह से नहीं होता कि जो मुलाकात करवाने के लिए संजीदा हो। मैंने आपको बताया था कि तमाम चीजें ड्रामा हो रही हैं, ये तमाम चीजें इस वक्त इस तरह की जा रही हैं ताकि आप लोगों का जो पॉलिटिकल आपका जो एक नजरिया है उसको डाइवर्ट करके किसी और तरफ लगाया जाए, और ये इन्होंने बड़े खूबी किया, बाखूबी इन्होंने किया। माजर इमरान खान इस वक्त एक ऐसी काल कोठरी में मौजूद है जहां पर हवा का जो है वो आमदोरफ्त होती है, उस जगह को बंद कर दिया गया। इमरान खान साहब बताते हैं कि मैं जिस काल कोठरी में मौजूद हूं, उस काल कोठरी में अगर लाइट चली जाए तो वो जो कमरा होता है वो ओवन की तरह गर्म होता है, तपिश होती है उसकी। इमरान खान को एक ऐसी जेल में रखा गया है जहां पर उसको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया और वो किसी से बात नहीं कर सकता। इमरान खान अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता 8 महीने तक। इमरान खान किसी से भी कोई बात नहीं कर सकता, उसको साइकोलॉजिकल तोड़ा जा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप ब्लू पासपोर्ट लेकर आ रहे हैं और घूम रहे हैं, अयाशियां कर रहे हैं।
یہ اس وقت اگر حالات ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں اس وقت آپ عمران خان کے لیے نہیں بلکہ آپ صرف اور صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، اور تمام چیزیں آپ کے لیے چل بھی رہی ہیں۔ نورین خان نیازی کہتی ہیں ان ظالم لوگوں کو اللہ عبرت کا نشانہ بنائے گا، ہمارے دل سے تکلیف کے ساتھ یہ بدعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ میرا بیٹا بھی فوجیوں کی قید میں ہے جہاں عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہی بہت بڑا جرم ہے، یہ خوفزدہ ہیں، اس لیے انہوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کا حساب ہوگا انشاءاللہ، اڈیالہ جیل انہی سے بھری ہوگی۔ ایک ماں کی پکار ہے۔ یاد رکھیے گا جو نورین خانم ہے نا، یہ وہ خاتون ہے جن کا بیٹا حسان نیازی اس وقت ملٹری قید میں ہے، بھائی ان کا جیل میں ہے، پھر بھی یہ ماں، اس کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ یہ ظالم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتی ہے۔ یہ عورتیں ایسے ہی کھڑی ہوتی ہیں یزید کے سامنے، جس سے آج سے 1400 سال پہلے بی بی زینب کھڑی ہوئی یزید کے دربار میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فلک جاوید خان صاحبہ کا بیان آیا، انہوں نے یہ بتایا کہ کل ملاقات میں فلک جاوید خان نے اپنی فیملی کو بتایا کہ کل بھی پوری رات جیل میں بجلی نہیں تھی۔ تصور ذرا کیجئے گا، اس گرمی میں پورا دن بجلی نہیں تھی، اور ایک بیرک میں 4 5 عورتیں ہوتی ہیں، سوری میں بیرک کہہ رہا ہوں، ایک چکی کے اندر، اور بیرک کے اندر کوئی 100 سے زائد جو ہے نا خواتین ہوتی ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ہی کتنا حبس ہوگا۔ اور وہ فلک جاوید صاحبہ لکھ چکی ہیں کہ 100 خواتین کے لیے ایک واش روم ہے جن کو انہوں نے استعمال کرنا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا برا حال ہے جیلوں کے اندر۔ آگے فلک جاوید خان صاحبہ لکھتی ہیں کہ چھوٹی سی چکی میں 12 خواتینیں ہیں، ساری رات شدید حبس تھا، کبھی کسی سیاسی قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو جو خواتین اس وقت برداشت کر رہی ہیں نا سہیل صاحب، آپ ایک دن برداشت نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے پارلیمنٹرین جو بڑے بڑے مرات لے رہے ہیں نا، بلو پاسپورٹ لے رہے ہیں، وہ ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ذرا سوچئے سمجھیے کہ اس وقت کہاں پہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا اس پارٹی کو۔ تو علیمہ خان اس وقت کہہ چکی ہیں کہ اب آپ کو ڈیلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈیلانا برا لگتا ہے، آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مت آئیں، ہم تینوں بہنیں آیا کریں گے، آپ ہم سے اظہار یکجہتی کرنے بھی نہ آئیں، ہم 3 بہنیں صرف یہاں پر آیا کریں گی، اور تینوں بہنیں یہاں پر آ کے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے کوشش کیا کریں گی۔ آپ خدا را جا کے اسٹریٹ موومنٹ کی طرف اپنا دھیان دیں اور لوگوں کو نکالیں، موبلائز کریں۔ اس وقت کا فائنل جو پیغام ہے علیمہ خان کی طرف سے آ گیا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور آپ کو مزید صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔